کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھایا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ گئی ہے۔ کب تک وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، نہیں آئے گا ہنگامہ؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ چیخ نہیں سنو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ آواز نہیں آئے گی تو پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا سینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو۔ او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے، اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالمو ہم تو ناپاک تم سے وفا کر، تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے، تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا۔ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا، ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر، میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کرو، وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا۔ ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی۔ وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر نہیں چھوڑا، اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گی طارق جمیل کو کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کی جاتی۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ دو ہی تو ہستیاں تھی جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ایک اس کا رسول۔ جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن نے کیا قیامت کھا دی ہے، حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار، حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا پھر رہا ہے۔ صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی، جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ اتنی وفا، کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا، چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی خبر ٹھنڈی کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، بیٹا، میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا۔ سورہ عالم تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا،
اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے۔ اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا، ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا، کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے فقیر، تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا، وہ اپنی امت کو منتقل کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، 10 تاریخ کو، پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ اس امت کو دعوت کا کام ملا، اس امت کو دعوت کی محنت ملی، اور دین کی حفاظت ملی، اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا، اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا، اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے، اور ان کا عالی ہے کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں نا، یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفر پہ بڑے شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا، یہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں، کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں، تو بھی دیکھ یہ رکوع میں، یہ سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مجھے اقبال یاد آ گیا، دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ اس پاکیزہ جماعت نے میرے نبی کے پیغام کو اٹھایا اور دنیا کے آباد کناروں تک پہنچایا۔ میں مراکش گیا پچھلے سال، وہاں ایک شہر ہے آصفی اصفا کا بگڑا ہوا، ہائے افسوس۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تونس میں داخل ہوئے، اور چلتے 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 مراکش، اور مراکش کے آگے بحر اوقیانوس دیکھا تو بے قرار ہو کے گھوڑا ڈال دیا۔ جب سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو روکا تو آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر گئے، میرے رب ہائے افسوس، میرے پاس اسباب نہیں اس سمندر کو پار کرنے کے، اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں تیرا پیغام اس پار بھی پہنچاتا۔ الجزائر میں سوئے ابو رویفہ انصاری لیبیا میں، ابو زمع بلبی تیونس میں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، ابو زمع حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حجام تھے، آپ کا اسرا، آپ کے سر پہ اسرا پھیرا ابو زمع، ان کی قبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے بال بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے وہ بال بھی وہیں دفن ہیں۔ میں کیروان گیا ابھی جنوری میں تو وہاں زیارت کی قبر کی، ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے دائیں طرف ابوبکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے بیٹھے تھے، تو آپ نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے، تو دیکھو ہکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا،
میرے بائیں طرف عمر ہوگا، ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحباً مرحبا۔ اجی حضرت آپ ادھر سے گزرے، جی نہیں آپ یہاں سے گزرے، حضرت آپ یہاں سے گزریں، بھائی آپ ادھر سے آ جاؤ، بھائی ادھر سے، بھائی ادھر سے۔ 8 دروازے پکار رہے ہیں۔ سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 ادھر۔ اور میں کہا عمر رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست، جنت میں ایک اینٹ یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک موتی کی۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ ایک قریشی کا ہے، تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا، اتنا عالی شان۔ تو میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے عثمان کو دیکھا، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہوگا۔ پھر علی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ کر لیا، کہا علی راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ اور ذری پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ بس یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ ہو گیا، راضی ہو گیا۔ طلحہ، زبیر، ہر نبی کے جنت میں ایک خادم، ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 آدمیوں کو آپ نے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ 10 جنتی 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 جنتی، جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ۔ بدر والے یہ کون ہیں؟ میرے نبی نے کہا اللہ کہہ رہا بدر والو جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ حدیبیہ یہ کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ باقی سارے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی، سب جنتی۔ ایک جماعت تیار ہوئی، انہوں نے سینے سے لگا اور اللہ کے پیغام کو ہے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو گئے، صرف مکہ، طائف، مدینہ 3 اسلام پہ باقی رہے، باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا اور کانپ کے رہ گیا مدینہ۔ 1400 سال میں 2 آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں۔ 1400 سال میں صرف 2 آدمی، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا، اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رہتا۔ پھر کوئی 200 سال کے بعد لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا۔ یہ 2 آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے، سب کے فضائل ہیں، پر یہ لفظ 2 آدمیوں کو ملا ہے، ایک صدیق کو، ایک امام احمد بن حنبل کو۔ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا، ایک پوری تاریخ ہے۔ سارا عرب مرتد ہو گیا تو مدینہ ہل کے رہے، کانپ کے رہے۔ ایک صدیق کا دم تھا، اس نے مدینے کو بھی سنبھالا، ایمان والوں کو بھی سنبھالا، اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے، آخری چٹان بن گئے، اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا، ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہوا منبثہ کر دیا۔ ایک دفعہ نکلے، پھر دوبارہ نکلے، تیسری دفعہ نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ، کشم سیفک ولا تفجعنا بنفسک۔ ابو بکر میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا، وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا، تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔
تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی حسین کبھی بھاگ کے ادھر ہوتے تو اللہ کے نبی آگے ہو جاتے، وہ بھاگ کے ادھر ہوتے اللہ کے نبی آگے ہو جاتے۔ اس طرح بچے سے کھیل رہے تھے گلی کے اندر، مدینے کی گلی میں حضرت حسین سے یہ کھیل ہو رہا تھا، اور عرش والا بھی دیکھ رہا تھا اور صحابہ بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے جا کر حسین کو پکڑا اور چوما اور کہا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جو اتنے بڑے درجات کا مالک ہو وہ ذبح کر دیا جائے اور یزید تخت پہ بیٹھا ہو، یہ اپنی سرداریوں پہ خوش بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے سردار ہیں، تو موت پہ پتہ چلے گا کہ سردار کون ہے اور کمی کون ہے۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ میری ملاقات کو آ رہا ہے، دروازے پہ پہرا دو کوئی میرے اندر نہ آئے۔ تھوڑی دیر میں کہیں سے حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، ان کی نظر پڑی کہ اللہ کے نبی اندر ہیں، وہ اندر جانے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے روکا، حضرت حسین نے چھلانگ لگائی اور اندر۔ تھوڑی دیر گزری تو اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، تو حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں کہ کیا مسئلہ بنا، کیوں اتنا زور سے رو رہے ہیں۔ اندر گئے تو دیکھا تو حسین کو سینے سے ایسے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے رو رہے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت ذبح کر دے گی، ذبح کر دے۔ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ یہ واقعہ نہ ہو، دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میری اولاد کے ساتھ ایسا نہ ہو، ہونے دو تاکہ گھوٹ کی والے خبردار رہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا کیا جا سکتا ہے، اللہ پر ہر شے کو قربان کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اہل البیت کا پاکیزہ خون ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا درد کی وجہ سے، لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ تمہارے سر نہیں کٹیں گے، تمہاری اولاد کے سر نیزوں پہ نہیں چڑھیں گے، وہ اہل البیت تھے، وہ آل رسول تھے۔ ان بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں، بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اولاد ذبح ہو رہی ہو، تم سوچو تو صحیح، میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو وہ زور زور سے رونے لگا، تو مجھ سے وہ نہ دیکھا گیا، میں کمرے میں چھوڑ کے باہر نکل گیا، مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میں باہر نکل گیا، میں اس کو دیکھ نہیں سکا، صرف ہاتھ ٹوٹا تھا اور اس کے درد میں وہ رو رہا تھا اور مجھ سے وہ نہیں دیکھا گیا۔ حسین کے آگے تو یہ گردن گئی، وہ گردن گئی، وہ دھڑ کٹا، وہ بازو کٹا، اوئے ہوئے ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے قاسم سب سے خوبصورت تھے اہل البیت کے، 16 شہزادے شہید ہوئے، 16۔ پہلے جان نثار مرتے رہے، جب سارے ختم ہو گئے جان نثار تو پیچھے صرف گھر باقی رہ گیا اہل البیت۔ تو بیٹے علی نے کہا ابا میں تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے مرنے دے، پہلے مجھے مرنے دے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر گھاٹی پار کرنا سستا سودا ہے۔ جا بیٹا تجھے اللہ کے سپرد کی، جا مل جا اپنے باپ دادا سے، جا اپنے دادا سے مل، اپنے نانا سے مل۔ تو وہ آگے بڑھے گا، میں ہوں حسین کا بیٹا علی، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ اکیلے اکیلے آؤ ظالموں، کٹھے مل کے وار کرتے ہو۔ انہیں بھی پتا تھا اکیلے اکیلے آئے تو سارے مریں گے، تو چاروں طرف سے جو تلواروں کا می برسا ہے، تو آنکھوں کے سامنے بیٹا جان دے گیا۔ پھر بھتیجے قاسم آگے بڑھے، یہ سب سے خوبصورت، تو ان کا بازو وار ان کا بازو کٹ گیا، کیا عما، ہائے چچا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا آگے بڑھایا، لیکن دیواریں تھی لوہے کی، پہنچتے پہنچتے ان کا کام ہو گیا، اور وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ موت کی تکلیف نہیں ہوتی شہید کو، لیکن جسم تو تڑپتا ہے، تو جسم تڑپ رہا تھا اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہوئے، کہا میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول خود تیرا وکیل بن کر آئے گا،
تیرا دعویٰ دائر کرنے والا بن کے آئے گا، اور ان کی لاش کو اٹھایا کندھے پر اور اگر اپنے بیٹے کے ساتھ لٹا دیا۔ ایک ایک کر کے لاشیں اپنے بچوں کی ایسے لگا رہے تھے، ایسے لگا رہے تھے، ایسے لگا رہے تھے۔ اللہ، یہ جھوٹ نہیں چھوڑتے، یہ ظلم نہیں چھوڑتے، یہ ریڑھی والا نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ سرداروں کو تو سرداری نے اللہ سے غافل کیا، غریب کو کس چیز نے اللہ سے غافل کر دیا ہے کہ ریڑھی پہ گانے سن رہا ہے، قرآن نہیں سن رہا، نماز پڑھنے نہیں جا رہا۔ تقدیر بھی عجب ہے، کوئی مقام باقی تھا جس کو بھی طے کروانا تھا، کہنے لگا میرے چھوٹے بیٹے کو لاؤ، میں اس کو پیار کر لوں اور پھر اللہ کے حاضر ہو جاؤں۔ عبداللہ 2 سال کا بچہ، اس کو پتہ نہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میرے باپ پہ کیا بیت رہی ہے، تو اس کو گلے لگایا، پیار کیا، کیا منظر تھا۔ پھر اس کو یہاں بٹھا لیا، چولی میں بٹھا لیا، تو اس کو ایسے دیکھ رہے تھے الوداعی نظروں سے کہ ابن الموقد ایک کوفی لشکر میں سپاہی تھا، اس نے تیر مارا، ایسا ظالم کہ معصوم بچے پر بھی رحم نہ کیا۔ تیر جو مارا اللہ کی تقدیر ہے، وہ خطا بھی نہیں گیا، وہ سیدھا گلے میں جا کے لگا، یہاں بچے کی چیخ بھی نہ نکل سکی، ایسے خون ابلا، تو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور انہوں آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو کر دیا ایسے کہ یا اللہ تو اگر راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں۔ بھائیو، اپنی تاریخ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں پتہ چلے کہ میں آیا کیوں ہوں، تمہیں پتہ چلے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، تمہیں پتہ چلے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں۔ اللہ آسمان والے کو راضی کر لو، اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو۔ یہی زندگی کی معراج ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو۔ اللہ سے ملانے کا سبب اور ذریعہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پاک زندگی سیکھو۔ ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح سرداروں کے لیے بھی ہے، مالداروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، کہ اللہ نے ایک حبیب بنایا، اس سے عشق کیا، پیار کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا۔ جس کی بکریوں کے نام تک کتاب میں لکھوا دیے ہوں، اس سے کیا میرے اللہ کو پیار ہوگا۔ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 1 بکرا تھا۔ میرے نبی کی کہا 9 بکریاں 1 بکرا۔ ام ایمن ان کو چراتی تھی، اور شام کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہاں اس کا دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو عجوہ اور سقیہ اور زمزم اور برکہ اور ورثہ اور اطلال اور اطراف اور قمرا اور غیثا، یہ 9 بکریاں ہیں جن کا دودھ میرے نبی کے گھر پہنچایا جاتا تھا۔ اس میں آپ کی بکری قمرا، وہ آپ کی زندگی میں ہی مر گئی تھی، تو پھر 8 رہ گئی تھیں۔ یہ اس آسمان والے پہ قربان جاؤں، اس سے جو عشق کیا تو اس کی بکریوں کے نام بھی قیامت تک کے لیے زندہ کر دی۔ 2 اونٹ تھے جن پر آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک عزبا، ایک شہبا، ایک جدعا، ایک قصوا۔ 2 گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور۔ 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ۔ بتاؤ بھائی، یہ عشق کی بات ہے کہ 1432 ہجری ہے اور تم اپنے نبی کے خچر کے نام سن رہے ہو، اپنے نبی کی بکریوں کے نام سن رہے ہو، اپنے نبی کے اونٹوں کے نام سن رہے ہو۔ گھوڑے بھی تھے، تراس، لزاز، لحیف، صحیف، ورد، یعصوب، یعبوب، مرتجل، مرتجز، سقب، صبحہ، یہ آپ کے گھوڑے تھے، مختلف اوقات میں آپ کے پاس رہے جن پر آپ نے سواری فرمائی۔ تو آپ نے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار ہو کر مالداروں کو راستہ دے دیا اچھی سواری رکھنے کا،
اونٹ اور خچر پہ سوار ہو کر متوسط طبقے کو راستہ دے دیا درمیانے درجے کی سواری رکھنے کا، گدھے پہ سوار ہو کر اپنی غریب امت کو راستہ دے دیا سائیکل موٹر سائیکل رکھنے کا، پیدل چل کے اپنے غریبوں کو راستہ دے دیا پیدل چلنے کا، سارے ہی کام کر کے امیروں غریبوں مالداروں بادشاہوں کے لیے راہیں ہموار کر کے گیا اور کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پوری زندگی میرے نبی کی محفوظ ہے، واسع الجبین، ماتھا کھلا تھا، عظیم الہامہ، سر بڑا تھا، شدید السواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے، رجل الشعر، نیم گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے نہ ایسے مڑے ہوئے، ایسے پانی کی لہروں کی طرح آپ کے بال تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، کان کی لو تک آپ کے بال تھے، یہاں سے کان کی لو تک، کبھی کبھی گردن تک، ایک دفعہ شانوں۔ ان فرقت عقیقتہ فرق الا فلا، آپ سیدھے بال کنگھی کرتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، پھر بعد میں مانگ نکالنا شروع کی تو درمیان سے نکالتے تھے، جب کبھی سر سے ٹوپی پگڑی اتارتے تھے تو آپ کی مانگ سے بھی نور نکلتا نظر آتا تھا۔ کیا ہستی ہے! ازہر اللون، رنگ آپ کا کلیوں کی طرح تھا، پھول میں چمک کم ہو جاتی ہے، کلی میں چمک زیادہ ہوتی، تو ازہر اللون، آپ کا رنگ کلیوں کی طرح چمکتا ہوا تھا۔ ازج الحواجب صوابغ من غیر قرن، آپ کے یہ بھموں کے بال بڑے خوبصورت گول بھمیں تھیں، ایسے گول، یہاں بال نہیں تھے جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ خالی تھی۔ اقن العرنین، اشم، کے بال زیادہ، بھری ہوئی داڑھی تھی اور ایک مٹھ تھی اور نیم گھنگریالی تھی، اور داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14 داڑھی میں اور سر میں 14۔ عشق دیکھو صحابہ کا کہ ہر شے گن کے بتا دی تمہیں، 14 سفید، سبحان اللہ۔ وہ عشق ہوتا ہے تو آدمی ہر شے ناپتا ہے، تولتا ہے، دیکھتا ہے۔ تم کیسے عاشق ہو؟ نہ تمہیں اس کی زندگی پسند، نہ اس کی چال پسند، نہ اس کی عادت پسند، نہ اس کے طریقے پسند، کیسے منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اس ہستی کو؟ یا پھر ایسا کرنا اس دن اللہ کے نبی کے آگے جانے سے انکار کر دینا۔ یہ اگر ہمت ہے کہ اس دن منکر ہو جاؤ تو جیسا مرضی روپ اپنا لو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو روپ بدلو، روپ بدلو، روپ بدلو۔ پولیس کی بھی ایک وردی ہے، فوج کی بھی ایک وردی ہے، ہماری بھی ایک وردی ہے۔ فوج والا ہندوستانی فوج کی وردی پہن کے آ جائے، اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، غداری کا مقدمہ اس کے خلاف لکھا جائے گا۔ وہ ہزاروں قسمیں کھائے کہ میں اندر سے پاکستانی ہوں، میری وردی ہندوستانی، ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہیں گے بدبخت بکواس نہ کر، اسے الٹا لٹکاؤ کہ یہ دشمن کے روپ میں آتا ہے۔ تو اپنے نبی کا روپ اپناؤ، اپنے نبی کی چال ڈھال میں ڈھلو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تمہیں پسند کرے، تو اس کا روپ اپناؤ، اس کی ہر شے موجود۔ اشنب براق الثنایا بلیع الفم، یہ حصہ کیسا تھا؟ ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ رکھی، ایک ایک چیز۔ میں آپ کو ایک ایک چیز گنوا رہا ہوں۔ ہونٹ کیسے تھے؟ گلابی۔ ہونٹ کیسے تھے؟ گلابی، نازک، تھوڑے کھلے منہ کے ساتھ۔ کھلا منہ فصاحت اور شجاعت کی نشانی ہے۔ دانت کیسے تھے؟ اشنب، بالکل باہم، ایک لائن میں، آگے پیچھے نہیں، اشنب آگے پیچھے نہیں۔ اور مفلج، مفلج، مفلج کیا مطلب ہے؟ پہلے 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، 1 2 3 4، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اور پھر جب آپ مسکراتے تھے تو براق الثنایا، آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا۔ ایسے جب مسکرا کر دانت کھولتے تھے تو ان سے نور نکلتا ہوا، ایسے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ كأن عنقه جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن مبارک لمبی سراہی دار، جیسے کسی نے مورتی کی گھڑ کے بنائی ہو، ایسے اللہ نے آپ کو گردن عطا فرمائی۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کر یوں بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی ہے، ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔
داڑھی سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھے. اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اس جگہ ایک راگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکنا شروع کر دیتی تھی. جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اگر ادھر سے آتا تو آپ ادھر منہ پھیر لیتے, ادھر سے آتا تو ادھر منہ پھیر لیتے. کبھی کسی کو بے عزت نہیں کیا, کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالی, کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا, کبھی کسی پر اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے. ناراض ہوئے تو کسی دینی وجہ سے. اس ناراضگی کا اظہار یوں ہوتا تھا, وہ دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو اسی وقت ایسے ہو جاتے تھے, اور ادھر سے وہ آ رہے ہیں تو ایسے ہو جاتے. تو ان کو پتہ چل جاتا تھا آج اللہ کے نبی ناراض ہیں, خیر تو ہے. میں ان کے قربان جاؤں اخلاق پہ. جب آپ کو کہتا کوئی کہتا یا رسول اللہ, مثلا ادھر سے ایک آدمی نے کہا آپ کی عادت تھی چوکڑی مار کے بیٹھنے کی, چوکڑی مار کے بیٹھتے, اور کبھی مجلس میں آپ نے ایسے پاؤں لمبے نہیں کیے, چاہے کتنی لمبی مجلس. کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں بلایا, ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے. اور جب ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کہتے تھے ہاں میں کیا بات, جی کیا بات, ایسے نہیں. ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ پہلے سارا یوں مڑتے تھے. کتنا مشکل کام, پہلے یوں مڑتے تھے جی. وہ ہم تو گردن نہیں ٹیڑھی کرتے. ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ, ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ, کسی نے ادھر سے کہا تو آپ یوں ہوتے. سنا ہی سکتا بڑا اٹھا. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا عشق کیا اپنے نبی سے کہ ہر ادا بتا, ہر ادا بتا. چلتے کیسے تھے, چھوٹے قدم, لمبا قدم نہیں ہوتا تھا, ایسے قدم نہیں ہوتا تھا, ایسے ہوتا تھا, چھوٹا چھوٹا قدم, لیکن اس میں تیزی بہت ہوتی تھی. آپ چلتے تھے, صحابہ آپ کے ساتھ دوڑتے تھے, اتنا تیز آپ کی چال, اور آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے, ایسے کر کے نہیں چلتے تھے, ایسے کر کے چلتے. یہ جگہ آگے جھکی ہوتی تھی, یہ جگہ ایسے جھکی ہوتی تھی, اور یہاں سر ہوتا تھا, ایسے سر نہیں ہوتا, ایسے سر ہوتا. چال میں بھی تواضع تھی, اور سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے تھے. کبھی 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 نہ ہوا کہ آپ نے کسی کو سلام میں پہل کرنے دی ہو, خود سلام میں پہل فرماتے. کھانے میں آپ کو بکری کی اگلی دستی پسند تھی, گوشت پسند تھا, بکری کا اگلا پاؤں, اس کا گوشت شوق سے کھاتے, گردن کا گوشت شوق سے کھاتے. دیگ چڑھی ہوئی تھی, آپ نے باورچی سے کہا مجھے دستی پکڑاؤ اگلا بار. اس نے ایسے ڈوئی, آپ کو ایسے پکڑا, آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اس کو ایسے نوچ کے کھایا, دانتوں سے کاٹ کے, ہاتھوں سے نہیں ادھیڑا, دانتوں سے. دستی پکڑاؤ, دوسری نکال کے دے دی, آپ نے وہ کھائی. دستی پکڑاؤ. میں کہا یا رسول اللہ بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہیں. صحابہ کا تیرا فضا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پر ڈال دیتا چمچہ تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تو ڈالتا صحیح ہے, جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے کھلاتا رہتا. کھجور میں آپ کو برنی کھجور پسند تھی, بڑی سستی ہے مدینے میں, سب سے سستی کھجور برنی ہے. تو میرے نبی نے سستی کھجور پسند کی تاکہ سارے کھا سکیں. برنی وہ سب سے سستی کھجور برنی ہے, تو آپ کو بڑی شوق سے کھایا کرتے. تازہ روٹی آپ کو پسند تھی, باسی روٹی صرف زندگی میں ایک دفعہ کھائی تھی. حضرت ام ہانی کے پاس مکہ فتح مکہ میں, ورنہ زندگی آپ تازہ کھاتے تھے یا کھاتے ہی نہیں. باسی سالن باسی روٹی نہیں کھائی, تازہ یا پاک. دودھ پسند فرماتے تھے, جب دودھ پیتے تھے تو پھر روٹی نہیں کھاتے تھے, روٹی کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے, گوشت کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے, دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے. کتنی میں آپ کو یہ وہ باتیں ہیں اگر نہ بھی پتا ہو تو شریعت میں کوئی فرق نہیں, پر اللہ نے عشق کیا, ہر شے لکھوا دی, ہر شے. آدم علیہ السلام تک نسب محفوظ کروا دیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک
بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمضال بن حبي بن عظام بن ناشد بن هزار بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاف بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعبة بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زاره بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوف بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيث اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. عشق کیا، عشق پیار کیا. حبیب اللہ، نبی اللہ، کلیم اللہ، محمد، احمد، ماحی، عاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، حامد، محمود، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج، منیر، حریص علیکم، رؤوف رحیم، مزمل، مدثر، یہ سارے اللہ کے دیے ہوئے نام ہیں. شافی، حامد، محمود، شافع، مغری، قرشی، تہامی، نزاری، عدنانی، قحطانی. سبحان اللہ، کیا نام میرے اللہ نے دی. 525 نام ہیں ہمارے نبی کے کتابوں میں. تو بھائیو، اللہ کو راضی کر لو اور اللہ راضی ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے، آپ کے پاکیزہ طریقوں سے، آپ کی مبارک زندگی سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے. عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، کوٹکی میں بے نمازی کوئی نہ ہو. اور اخلاق سب سے اعلیٰ اس کے بعد ہیں، کوئی کسی سے لڑا ہوا نہ ہو. یہ میرے محبوب کی زندگی کا خلاصہ 2 باتیں، ایک عبادت کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کو پایا جائے، ایک اخلاق جس سے اللہ کے بندوں کے دل میں اپنا مقام بنایا جائے. یہ 2 باتیں ہیں پوری زندگی کا خلاصہ. اس کو میرے دوستو سیکھو، اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو مناؤ. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو میرے بھائیوں نہ دین رہتا ہے، نہ دنیا، نہ آخرت رہتی ہے، نہ دنیا. جب وہ راضی ہوتا ہے تو یہ جہان بھی بنا دیتا ہے، وہ جہان بھی بنا دیتا ہے. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، پیاری زندگی، جو قرآن کی زینت، جو حدیث کی زینت، جو سیرت کی شکل میں کتابوں میں موجود، زندگیوں میں موجود. آپ گھوٹکی والے سندھی نظر نہ آؤ، پنجاب والے پنجابی نظر نہ آؤ، بلوچستان والے بلوچی نظر نہ آئیں، سرحد والے پٹھان نظر نہ آئیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نظر آئے. آپ والے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے، آپ والے روپ میں ڈھلا ہوا نظر آئے. میں مثال دیا کرتا ہوں، لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھائی؟ ارے بولو، ہوتے ہیں نا؟ ہمارے تو کتابیں کھول کے لکھ رہے ہوتے، کتاب آگے پڑھی ہوتی. ہاں، میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو تو اللہ تمہیں پاس کر دے گا، اللہ تمہیں پاس کر دے گا. اپنے نبی کے بول کی نقل اتارو، ظاہر کی نقل اتارو، باطن کی نقل اتارو، اخلاق کی نقل اتارو، تجارت کی نقل اتارو، حکومت کی نقل اتارو، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے نبی کی نقل اتارو. اللہ کو پسند آ جاؤ، اللہ کے پیارے ہو جاؤ. اللہ کو پسند آ گئے تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے گھوٹکی کا. اللہ کی شان ہے، میرے سر میں درد تھا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا. میں اپنے آپ کو کھینچ کے بول رہا ہوں. آج سے اب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میری ہمت جواب دے چکی ہے بالکل، لیکن اتنے لوگ کھڑے ہیں، مجھے شرم آ رہی کہ میں چپ ہو جاؤں. تو میں اپنی طرف سے تو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سارے قرآن کا خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو. عرب و عجم کے لیے کامیاب ہونے کا یہی راستہ ہے. سلطان محمود غزنوی نے 33 سال حکومت کی اور دنیا کا دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے. پہلے نمبر پر چنگیز خان ہے، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے، چوتھے نمبر پر تیمور لنگ ہے. یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے محمود غزنوی. 410 ہجری میں یہ مرا ہے. 33 سال حکومت کی ہے. 1974 میں
زلزلہ آیا غزنی میں تو اس کی قبر پھٹ گئی، مزار پھٹ گیا، تو ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ تعمیر کروایا، اور تعمیر کرنے کے لیے پھر قبر کو پورا کھول دیا کہ وہ نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو سارے حیران رہ گئے کہ اندر سے 1000 سال ہوئے مرے ہوئے تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی۔ وہ بڑے پریشان، تابوت صحیح سلامت، 1000 سال ہو گئے مرے ہوئے، اس کا کھولو۔ تو جس آدمی نے کھولا تو وہ پلٹ کے پیچھے گرا، بے ہوش ہو۔ پچھلوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال ہو چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ ایسے سیدھا تھا، اور کفن اس کا یہاں تک آیا ہوا تھا، اور ہاتھ اتنے نرم تھے جیسے زندہ کے ہوتے، اور 1000 سال مرے ہوئے ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہوں گے تو اللہ کے محبوب بن کے، اللہ کے پیارے بن کے، اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ یہ کیسا بادشاہ تھا، ایک واقعہ صرف اس کا سناتا ہوں۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا، سلطان ایک آدمی آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے اور مجھے ذلیل کر کے باہر نکالتا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے میں محمود غزنوی کا بھانجا ہوں۔ تو اس کی دہشت ایسی ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا تھا، مجھے آپ تک پہنچنے میں بڑا وقت لگ گیا ہے، آپ میری فریاد سنیں۔ تو محمود غزنوی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا جب وہ آدمی آئے تو فوراً میرے پاس پہنچا اور اپنے پہرے داروں سے کہا کہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ تیسری رات وہ شخص بھاگا ہوا آیا کہ وہ ظالم میرے گھر میں گھس گیا ہے۔ محمود نے تلوار اٹھائی اور اس کے ساتھ چلا، فوراً سیدھا اس کے گھر میں گھسا، اور جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر تلوار کا ایک وار کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے ساتھ ہی زمین پر گر گیا اور کہنے لگا بھائی ہٹا، اس پہ نہیں، تیرا بھلا ہو، مجھے پانی پلا، جلدی سے پانی پلا۔ وہ بھاگ کے گیا، اس نے آ کے پانی پلایا، کہنے لگا چراغ جلاؤ۔ جب چراغ جلایا تو اس کے میت کو دیکھ کر کہنے لگا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا سلطان یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں، آپ نے ایک دم پانی مانگا، اس کو دیکھ کر آپ نے الحمدللہ کہا، یہ کیا چکر ہے؟ تو محمود نے کہا جب تو آیا تھا میرے پاس تو میں نے قسم کھائی تھی جب تک تیری مدد کو نہیں پہنچوں گا، نہ روٹی کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ سوؤں گا۔ آج تیسری رات ہے، میں جاگ رہا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ اللہ کی ایسے بھی حکمران، آج تیسری رات ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں جاگ رہا ہوں۔ جب میں نے اسے قتل کیا ہے تو میں نے پیاس سے بے حال ہو کر تم سے کا پانی پی رہا، اور جو میں نے الحمدللہ کہا ہے وہ اس بات پر کہا ہے کہ یہ تو میرے خاندان کا نہیں تو میرا بھانجا کہاں سے ہو گیا، یہ تو میرے نام پر تمہیں اور تم ڈرا کر اپنا کام پورا کر رہا تھا، میرا کچھ نہیں لگتا، میرے خاندان پہ کوئی حرف نہیں آیا، یہ پتہ نہیں، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں کون۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ پچھلی پر توبہ کرو، اگلی اللہ رسول کی مرضی کی گزارو، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی دنیا ہی میں جنت کا ذائقہ چکھنے لگ جائے گی۔ تو بھائیوں، میری بات مانتے ہو، نیت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کی مان کے چلو گے نا؟ اس کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کے لیے ہے۔ اور ایک اتنی میری محنت مان لو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج جو آئے ہو نا، آج توبہ کر کے اٹھو، اپنے رب کے دربار میں معافی مانگ لو، توبہ کر لو، آپ کی توبہ سیدھی آسمانوں پر جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ، اور جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، عصر کا وقت داخل نہیں ہوا، جمعے کی برکات ابھی چل رہی ہیں، اور جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقدس ترین دن بنایا ہے۔ جب یہودی امت بنی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں نے ایک دن مقدس بنایا ہے، تم وہ چن لو، تو وہ خطا کھا گئے، انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی تو اللہ نے ان سے کہا میں نے ایک دن مقدس بنایا ہے، چن لو، انہوں نے خطا کھائی، انہوں نے اتوار کا چن لیا۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا چنو، اللہ نے ہمیں خود کہا جمعے کا دن مجھ سے لے لو، یہ میرے نزدیک مقدس ترین دن ہے، خود دے دیا، اوپر سے اپنا نبی دے دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دے دی۔
اللہ نے یہ آیت اتاری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ساری امتوں کے لیے تھا کہ ایک نیکی پہ 10 نیکی، یہ تو ساری امتوں کے لیے تھا، میری امت کو کچھ زیادہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو زیادہ کر دیتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو گے گھوٹکی والو تو کئی گنا کر کے واپس کروں گا۔ تو کئی گنا میں کچھ تھا نہیں، کتنے گنا؟ تو اللہ کے نبی نے پھر درخواست کی یا اللہ کچھ اور زیادہ ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تیری تو فیض زیادہ کرتا ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے محبوب کھوٹکی والوں کو بتا کہ ایک نیکی پر 700 دوں گا، 700، 10 گنا سے 700 ہو گیا۔ تو دعا دو اپنے نبی کو جنہوں نے کہا رب زد امتی، یا اللہ اگر اس پر بھی تھوڑا زیادہ کر دے تو تیری بڑی مہربانی۔ 700 گنا کوئی تھوڑا ہوتا ہے؟ 1 روپے پہ 700 روپے کا نفع تو دنیا میں کہیں بھی نہیں، اور ایک نیکی پہ 700 گنا ہو گیا۔ اور میں قربان جاؤں اس ہستی پر جس نے کہا یا اللہ اور تھوڑا اور، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے محبوب لگتا ہے تو ضرب تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا، چل سن، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب نہیں، بے حساب دوں گا۔ تو ہمارے پیچھے تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، تو بھائیو ایک تو اللہ سے صلح کرو اور اللہ کے نبی کی زندگی اپناؤ اور پچھلی زندگی پر توبہ کرو۔ توبہ سے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے، پچھلے معاف ہو جائیں گے، اگلی زندگی پاک ہو جائے گی، تو نئے سرے سے زندگی شروع کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمت دے گا، حوصلہ دے گا۔ جیسے آج برائی کی دعوت چل رہی ہے اور اس کے لیے بھی دعوت بھی چل رہی ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، خریدار بھی ہیں، بیچنے والے بھی ہیں، خریدنے والے بھی ہیں۔ میرے بھائیو ہم اللہ اور اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کی دعوت دیں، اس کی آواز لگائیں، اس کی صدا لگائیں، اس پر لوگوں کو تیار کریں۔ اکثر نوجوان ہو آج توبہ کر کے جاؤ گے تو اللہ کو بڑے پیارے لگو گے، بڑے محبوب لگو گے، اور پچھلے تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ نئی زندگی شروع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے بوسے لیں گی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا توبہ کی نیت کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت بتاؤں، میرے اللہ نے مثال دے کر کہا میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ یہ تیری کھوٹکی کی زمین ہے، یہاں سے اپنے گناہوں کو طے لگاتا جائے، جیسے آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لگا دے۔ کوئی اتنا گناہ کر سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی ساری نسل کافر ہو جائے اور سارے جن بھی کافر ہو جائیں اور سارے فرشتے بھی کافر ہو جائیں اور سارے مل کر گناہ کریں، اللہ کی قسم اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں۔ لیکن تمہارا اللہ کہہ رہا ہے کھوٹکی والی، کھوٹکی والا، ایک عورت ایک مرد اکیلا، تم اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ دنیا کہے گی تیری بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن تو صرف ایک دفعہ مجھے کہہ دینا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں گا، سارے معاف کر۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے۔ 2 آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے آخرت میں، دھیان سے سننا۔ 2 آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے آخرت میں، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا۔ ان 2 کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، یہ 2 سب سے زیادہ پکڑے جائیں گے۔ اس نے 99 قتل کیے اور تھا بھی بنی اسرائیل میں، اس امت کا نہیں، پچھلی امت کا۔ اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو ایک عبادت گزار کے پاس گیا، مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے۔ وہ چلا گیا غلطی سے عبادت گزار کے پاس، کہا جی حضرت 99 قتل ہو چکے ہیں، میری توبہ ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی، وہ تو ہے ہی بڑا بدماش۔ 99 قتل کے بعد بھلا توبہ ہو سکتی؟ چلو 100 تو پورے کرا، اس کو بھی مار دیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا صرف اتنی بات پر کہ چلو میں 100 تو پھر پورے کروں، اگر میری توبہ قبول نہیں ہے تو 100 تو پورے کروں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو کسی عالم کے پاس چلا گیا، ان سے جا کر کہنے کا حضرت 100 قتل ہو چکے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو کہنے کا بیٹا ساری زمین گناہوں سے بھر دے پھر بھی قبول ہے، یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں اللہ کی رحمت کے سامنے۔ ہاں ایک شرط ہے، توبہ ہونی چاہیے، اور توبہ پکی ہونی چاہیے، ادھر توبہ کر ادھر توڑ دے
تو وہ تو مذاق ہے. توبہ پکی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی بستی چھوڑ اور نیک لوگوں کی بستی میں جا. یہ ہے فلسفہ تبلیغ کے کام کا کہ اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے گھوٹکی چھوڑ اور تبلیغ میں چلا لگا اور 4 مہینے لگا اور 10 دن لگا. گھوٹکی چھوڑنا پڑے گا. یہ شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے تو آج نیا طریقہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا 20 بچے چھوڑ کے جانا. میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے ہی نہیں. تم پڑھتے ہو جنگ نوائے وقت ایکسپریس, وہاں تمہیں خاک نظر آئے. سارے سیاستدانوں کے جھوٹ تمہیں اس میں نظر آئیں. وہ کہہ رہے ہیں بیٹا گھوٹکی چھوڑ دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی. بھائی تم ناراض نہ ہو جانا گھوٹکی کا نام. میں کہتا ہوں ملتان چھوڑ دے, میرا ضلع ملتان ہے. انہوں نے کہا بیٹا ملتان چھوڑ دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی. یہاں گناہ بہت ہیں, وہ دوسری بستی ہے وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, وہاں جا, وہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی. انہوں نے کہا حضرت میں بخشا جاؤں, میں 100 قتل کر چکا ہوں, میں بخشا جاؤں, مجھے ہر شے منظور ہے, میں گھر چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا بخشا جائے گا. اس نے اپنا سامان اٹھایا اور بستی چھوڑ دی اور چل پڑا. راستے میں موت نے آ لیا تو اس نے دیکھا کہ میں جاتا ہوں نہیں بچتا ہوں, تو اس نے اس بستی کی طرف یہ چھلانگ لگائی. تو جب وہ مرا تو وہ ایسے کیا اس حالت. اللہ نے ہمیں یہ کہانی سنانی تھی اس لیے خود ہی انتظام کیا. دوزخ کا فرشتہ بھی بھیج دیا, جنت کا بھی بھیج دیا. تو کوئی فرشتہ اپنی طاقت سے آ سکتا ہے؟ دونوں آ گئے. دوزخ والے ہتھکڑیاں لے کر اور جنت والے ہار لے کر. دوزخ والے کہنے لگے ہمارا مجرم ہے, ہم نے لے جانا ہے. جنت والے کہنے لگے ہمارا مہمان ہے, ہم نے لے جانا ہے, توبہ کر چکا ہے. دوزخ والے کہنے لگے ابھی توبہ کچی ہے اور وہاں جا کے پکی ہونی تھی, لہذا کام ادھورا ہے, ہم لے جائیں گے. جنت والے کہنے لگے اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی, جہاں تک جا سکتا تھا وہ آیا ہے, آگے اس کے بس میں نہیں تھا, ہم نے لے جانا ہے. اب یہ دونوں میں مناظرہ ہو رہا ہے. تو اللہ نے گھوٹکی والوں کو قصہ سنانا تھا, اس لیے یہ دونوں کام, دونوں فرشتے خود بھیجے اپنی رحمت کی وسعت بتانے کے لیے. اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, جاؤ بھائی یہ تو جنت دوزخ والے لڑ پڑے, ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ بستی نیکوں کی, یہ بستی اس کی, یہ مرا پڑا ہے یہاں, فاصلہ ناپو. اگر تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ, اور اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ. اور ہوا کیا تھا, وہ یہاں مرا پڑا تھا. یہ فاصلہ لمبا تھا اور یہ فاصلہ تھوڑا تھا. جب وہ پیمائش کرنے لگے تو دھرتی اللہ کی, آسمان اللہ کا. اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا تو سکڑ جا, اور ادھر کی زمین سے کہا تو پھیل جا. جو گھروں کی طرف والی زمین تھی اس کو پھیلا دیا, اور جو ادھر والی تھی اس کو سکیڑ دیا, اور اس کو نیکوں کے قریب کر دیا. جب ناپا گیا تو وہ نیکوں کے قریب ہوا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, جنت میں لے جاؤ, ہم نے بخش دیا, ہم نے معاف کر دیا. باقی رہے گا 100 مقتول, تو اس کو میں اپنی رحمت سے خود دے دوں گا. تو ہمارے مجمع میں تو ایسا کوئی مجرم نہیں ہے ہمارا. اور پھر ہمارے پیچھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, ان کا رونا دھونا ہے, ان کے آنسو ہیں. تو میرے بھائیوں آج توبہ کر کے اٹھو, یہ میری منت مان لو, میرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا اگر تم سارے توبہ کرتے ہو. توبہ تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, اگلے پچھلے زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. آپ کی توبہ اللہ نے سن لی ہے. جمعہ کا دن ہے, سیدھی گئی. یہاں کروڑ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے آپ کی بات کو سنا اور آگے پہنچا دیا. آپ کی توبہ پہنچ گئی اوپر, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے سارے معاف کر دیے. اللہ کا حق تھا, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, زکات نہیں دی, گناہ معاف ہو گیا, قضا باقی ہے. علماء سے پوچھ لینا کیا کرنا ہے. لوگوں کا حق مارا تھا, گناہ معاف ہو گیا, حق کا ادا کرنا باقی ہے. وہ اس سے معاملہ کر کے معافی تلافی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, ورنہ ادا کرتے رہنا. جتنا ادا ہو گیا, جو باقی بچ جائے گا اللہ اپنی قدرت سے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا. تو نیت کر لی سب نے توبہ کی بھائی, پکی. اب ایک بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا. جو غفلت ہوئی ہے, آئندہ آج کے بعد آپ کی نماز نہ چھوٹے, ٹھیک ہے؟ پکی نیت کرتے ہو. جو آپ میں مالدار ہیں, آج تک زکات نہیں دی, آج کے بعد زکات کی ادائیگی نہ چھوڑے. جو ذمہ دار ہیں ان پر زکات ہوتی ہے فصل کی, وہ ہوتی ہے 100 من میں 5 من, 100 من پہ 5 من. 100 من کا پاس آ گئی تو 5 من غریب کے, 95 من ذمہ دار کے. 5 من اس میں تمہارے نہیں ہے, 100 پر 5, 1000 پہ 50,
1000 من گنا بیچا 50 من کے پیسے غریب کو دے دو، 1000 من کپاس بیچی 50 من کے پیسے غریب کو دے دو، 1000 من چاول بیچا 50 من کے پیسے غریب کو دے دو، تمہارا سارا مال پاک ہو گیا، صاف ستھرا ہو گیا۔ سود میں پھنسے ہو، بینکوں میں پھنسے ہو، آج توبہ کر لی، گناہ تمہارا معاف ہو گیا، آئندہ بینکوں کے چکر میں نہ پڑنا۔ جو بینکوں میں چکر میں پڑا وہ کبھی بھی نہ نکل سکا، کبھی بھی نہ نکل سکا، وہ ہمیشہ مصیبت میں رہا۔ تو میرے بھائی زرعی زمینداروں سے کہہ رہا ہوں، زرعی ترقیاتی بینک سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ترقیاتی بینک، یہ ترقیاتی بینک نہیں، یہ تنزلی بینک ہے، تنزلی بینک۔ کبھی یہ زمینداروں سے کہہ رہا ہوں، تاجروں سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بینک ہیں تمہارے مال کے بھی دشمن ہیں، تمہاری جان کے بھی دشمن ہیں۔ اپنے اکاؤنٹ بدل کے سیونگ سے ہٹا کر کرنٹ میں کرو، اور بینکوں سے قرضہ لے کے کام نہ کرو، زمیندارہ نہ کرو، بھوکے بیٹھ جاؤ، تھوڑا کام کر لو، تھوڑا کر لو، اور جو قرضے چڑھے ہیں ان کو اتارو۔ اگر اتارنے کی نیت کرو، میں جب تبلیغ میں لگا تو میرا باپ یہاں تک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، زرعی ترقیاتی بینک، تو وہ بڑے بڑے اس وقت کھاتے ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے تھے، وہ بینک انسپیکٹر لا کے ہمارے ڈیرے میں بیٹھے ہوتے تھے۔ میں آ گیا تبلیغ میں، میں اپنے باپ سے کہوں ابا جی یہ بینک چھوڑ دو، مہربانی کرو، ہمیں تھوڑا ہی منظور ہے۔ تو وہ ایک انسپیکٹر تھا غلام محمد، وہ مجھے اس کی بات آج بھی یاد آتی، وہ مجھ سے ہنس کے کہتا پتر جڑا ایک باری پھنس گیا کدی نہیں نکلیا، پتر جڑا ایک باری پھنس گیا کدی نہیں نکلیا۔ میں کہا چاچا میں نکل جانا انشاءاللہ، اپنے ابے نو لے کے نکل جانا۔ جو ایک دفعہ بینک میں پھنسا وہ کبھی نہیں نکلا۔ میں نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لی، میں نے کہا میرے لیے کر رہے ہو، ہم 2 بھائی ہیں صرف، میرے لیے کر رہے ہو، اس کے لیے کر رہے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا، ہمیں دال کھلا دو، سبزی کھلا دو، گوشت نہیں کھاتے، بینک سے نکلو۔ 3-4 سال میں صاف ہو گیا، 1 پیسہ باقی نہ چھوڑو۔ قناعت پہ آؤ، خرچے گھٹاؤ، فضول خرچیاں چھوڑو، بینک سے نکل جاؤ۔ اور اگر فضول خرچی نہ چھوڑی تو پھر یہاں بھی تم عذاب میں، اور اگلا عذاب اس سے بڑا ہے۔ تو اپنی کمائیوں کو بچاؤ، سود سے، جھوٹ سے، کھوٹ سے، ملاوٹ سے۔ نیت کرتے ہو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ سورۃ فاتحہ شروع کر رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ شادی شدہ تو بیویوں سے محبت کرو، بیویوں کے حقوق ادا کرو، بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم نہ کرو۔ بہت سے گھروں میں بیویاں مظلوم ہیں خامد کے ماں باپ کی زیادتی کی وجہ سے، اور بہت سے گھروں میں ماں باپ مظلوم ہیں بیوی کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس کے بیچ کی چال چلو، ماں کو اس کا اپنا حق دو، اس کی وجہ سے بیوی کو تنگ نہ کرو، بیوی کو اس کا اپنا حق دو، اس کی وجہ سے ماں کو تنگ نہ کرو، نہ ماں باپ کو ذلیل کرو بیوی کی خاطر، نہ بیوی کو ذلیل کرو ماں باپ کی خاطر۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے قریب، میرے گھر کے قریب، جنت میں میرا پڑوسی، جو گھوٹکی میں میرا پڑوسی بننا چاہے جنت میں، تو وہ کیا کرے؟ مجاہد بن جائے نہیں، شہید نہیں، مبلغ نہیں، مفسر نہیں، محدث نہیں، ذاکر شاغل نہیں، حج عمرے نہیں، ذکر تلاوت نہیں، سخاوت نہیں، تو کیا جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہے کوئی گھوٹکی والا تو کیا کرے؟ اتنے سارے کام میں نے گنائے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا ایک اپنے اخلاق اچھے کر لے، اور ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر لے، تو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے۔ آپ سب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے گھر کے قریب گھر لینا چاہتے ہو؟ لینا چاہتے ہو؟ 2 کام کر لو، 2 کام کر لو، ایک اپنے اخلاق اچھے کر لو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر لو، تو اللہ کے نبی کے گھر کے ساتھ اپنا گھر بنا لو۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ آپس میں لڑے ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو،